اگر ایک مجسٹریٹ کے خلاف ایسے لگا کہ میں نے کوئی سخت زبان استعمال کی، اس کی وجہ تھی. اگر زیادہ ایسے لگا سخت سٹیٹمنٹ ہے، یہ میرا مقصد نہیں تھا. کبھی میں یہ نہیں سمجھ سکتا کہ میں کسی جج کو دھمکی دوں. فوج بھی میری، ملک بھی میرا. جتنے ادارے مضبوط ہوں گے ملک مضبوط ہوگا. ہم وہ پاکستان ہے جو ایک مضبوط فوج کی وجہ سے بچے ہوئے ہیں. اگر کوئی تنقید کرتے بھی ہیں اپنی فوج کے لیے، اس کی بہتری کے لیے کرتے ہیں، تعمیری تنقید کرتے ہیں. انہوں نے کل بیان جو ہے آپ نے اس کی تصحیح کرنے کی کوشش کی ہے یا اس پہ کلا بازی لگانے کی کوشش کی ہے، لیکن یہ میں آپ کو بات بتا دوں، یہ ڈیلیبریٹلی کیا جا رہا ہے، جان بوجھ کے کیا جا رہا ہے کہ پہلے اٹیک کیا جائے، اس کے بعد کہا جائے کہ میرا یہ مطلب نہیں تھا، میرا یہ مطلب تھا. نواز شریف کی چوائس کو انڈورس کرتے ہیں، اس کی تعریفیں کرتے ہیں، اور آج کہتے ہیں کہ نواز شریف اور زرداری صاحب جو ہیں اپنی کرپشن کے تحفظ کے لیے جو ہے نہ، اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے. ویلکم ٹو نیوز وائز، میں ہوں عارفہ نور. آج پروگرام میں سب سے پہلے ہم بات کریں گے پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان صاحب کے حوالے سے. اب ایک طرف تو پاکستان تحریک انصاف کا بیانیہ ہے، اس بیانیے میں کی ہی کڑی جو ہے وہ عمران خان صاحب کی مختلف سٹیٹمنٹس ہیں، تقریروں میں جو وہ گفتگو کر رہے ہیں، اور اس کے اوپر جو سیاسی رد عمل نظر آ رہا ہے. سیاسی رد عمل حکومت سے بھی آتا ہے، مختلف جماعتوں سے بھی آ رہا ہے، اور اب لگ رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف میں سے بھی کچھ آوازیں اٹھ رہی ہیں. گزشتہ روز پشاور میں جو پاکستان تحریک انصاف کا جلسہ ہوا تو اس میں عمران خان صاحب نے جو اپنا کچھ دن پہلے کا بیان تھا آرمی چیف کے متعلق، اس پہ وضاحت کی. انہوں نے یہ کہا کہ پاکستان کو ایک مضبوط فوج کی ضرورت ہے، اور انہوں نے جو بھی تنقید کی تھی، بات کی تھی، وہ بہتری کے لیے کی تھی، وہ تعمیری تنقید جس کو کہتے ہیں وہ تھی. اس کے ساتھ ساتھ ہی آج عمران خان صاحب کا جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں کنٹیمپٹ آف کورٹ کا کیس چل رہا ہے، اس میں بھی انہوں نے اپنا جواب جمع کروایا، جس میں انہوں نے یہ کہا کہ انہوں نے جو متعلقہ خاتون جج ہیں ان کو دھمکانے کا ان کا کوئی ارادہ نہیں تھا عمران خان صاحب کا. انہوں نے یہ بھی یقین دہانی کروائی کہ وہ عدالتوں کا اور ججز کا احترام کرتے ہیں. یہ وضاحتیں جو ہیں یہ ایک ایسے وقت میں آئی ہیں جب حکومت کی طرف سے تو تنقید ہو ہی رہی ہے، میڈیا میں اگر ہم بات کریں تو بہت ڈسکشن بھی ہو رہی ہے، وہاں بھی کم ہی لوگ ہیں جو اس کو ڈیفینڈ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے بھی ایک آدھ بیان پہ بہت سخت رد عمل آیا ہے، مگر اب ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے پاکستان تحریک انصاف میں بھی کچھ خدشات ہیں ان سٹیٹمنٹس پر. جو رہنما ہے پاکستان تحریک انصاف کے حامد خان صاحب، انہوں نے یہ کہا کہ عمران خان صاحب کا جو یہ حالیہ بیان ہے آرمی چیف کے حوالے سے، اس میں پارٹی میں بھی تشویش پائی جاتی ہے، اور ایک نازک موقع پر اس طرح کی گفتگو سیاسی قیادت کو نہیں کرنی چاہیے. مگر دوسری طرف فواد چودھری صاحب اور اسد عمر صاحب کی اگر بات کریں تو وہ وضاحتیں دے رہے ہیں اس بیان پر، اور ان کو نہیں لگتا کہ اس میں کوئی مسئلہ ہے. جو قانونی جنگ ہے کچھ تو آبویسلی ان بیانات کے حوالے سے بھی ہے، مگر اس کے علاوہ بھی جاری ہے. مگر جو یہ اب ریاکشن آ رہا ہے اداروں کی طرف سے، حکومت کی طرف سے، اور اب اگر پارٹی میں سے بھی آ رہا ہے، تو اس کا کیا اثر ہو سکتا ہے سیاسی طور پہ عمران خان صاحب پر بھی، اور جو اس وقت وہ ایک موومنٹ یا پروٹیسٹ موومنٹ چلا رہے ہیں. اس سارے موضوع پہ گفتگو کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں عامر ضیاء صاحب، تجزیہ کار اور صحافی ہیں، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں مرتضیٰ سولنگی صاحب، وہ بھی ایک سینئر صحافی اور تجزیہ کار ہیں. ویلکم ٹو دا شو جینٹلمن. جی عامر صاحب، سر آپ سے گفتگو کا آغاز کریں گے. پہلے تنقید ہوئی عمران خان صاحب کی طرف سے، جو obviously انہوں نے پی ڈی ایم کی قیادت کو بھی نشانہ بنایا آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ سے، پھر انہوں نے اس پہ وضاحت پیش کی. ایک طرف تو obviously ہمیشہ پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان صاحب بھی کہا جاتا ہے کہ وہ کچھ کرتے ہیں اس کے بعد وہ یو ٹرن لیتے ہیں، مگر دوسری طرف خواجہ آصف صاحب کا بھی الزام ہے کہ یہ ایک سوچا سمجھا منصوبہ ہے. سر آپ کس طرح دیکھتے ہیں ان بیانات کو اور جو وضاحتیں سامنے آئی ہیں؟ پھر مجھے تو عارفہ اس میں کوئی یو ٹرن نظر نہیں آتا. جو صرف میرے خیال میں عمران خان صاحب کو نہیں بلکہ بہت سارے پاکستانیوں کو تشویش ہے، وہ یہ ہے کہ ایک کمپرومائز گورنمنٹ، ایسے لوگ کہ جو خود کرپشن کے الزامات میں ملوث ہیں اور جن کی لیجیٹمیسی کو لوگ کوسچن کرتے ہیں،
وہ اگر کوئی بھی فیصلہ کریں، قانون سازی کریں تو اس کے اوپر ایک سایہ ہوگا، سوالیہ نشان ہوگا. اگر وہ کوئی اپوائنٹمنٹ کریں، کسی کا ٹرانسفر کریں، کوئی بھی فیصلہ کریں تو اس کے حوالے سے لوگ جو ہے تشویش میں مبتلا ہوں گے. اور پاکستانیوں کی بہت بڑی تعداد ایسی ہے کہ جس کو بالکل ہاؤس آف شریفز کے اوپر بھروسہ نہیں ہے. یہ بالکل ایک لیجیٹیمیٹ کویسچن ہے کہ جناب یہ جیسے نون لیگ کے بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی ان سے بھی مشورہ کیا جائے گا، ایک کنوکٹڈ جو فارمر پرائم منسٹر ہیں کہ نواز شریف صاحب باہر بیٹھے ہیں، ان سے بھی پوچھا جائے گا. جو پرائم منسٹر ہیں خود ان پہ 2 بڑے بڑے مقدمات ہیں، صرف 2 جو مقدمات ہیں 29 ارب کی منی لانڈرنگ کے ہیں. تو ایسے لوگ جب اس طرح کے حساس معاملات میں فیصلہ کریں گے عارفہ صاحبہ، اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ فیصلہ خود ایک مشکوک اور شکوک و شبہات والا ہوگا. تو یہ ایک بدقسمتی ہے اس تو پاکستان کے 2022 سچویشن میں ہے کہ ایک ایسی حکومت ہے ہمارے اوپر کہ جس کے اوپر لوگوں بٹ کو عامر اعتماد صاحب نہیں ہے. معاف کریے گا آپ کی بات یہ کاٹ رہی ہوں یہاں، بٹ سر جو ISPR کی طرف سے رد عمل آیا ہے لگتا ہے تو پھر ان کو لگا کہ یہ صرف حکومت کی یا سیاسی جماعتوں کی تنقید نہیں ہے. وائی یو تھنک دے ور بینگ اوور سینسٹیو؟ میں یہ تو نہیں کہہ سکتے تھے کہ دنیا کے کسی بھی ملک میں جو آپ کے حساس ادارے ہوتے ہیں، فوج ہوتے ہیں، اس سے منسلک ادارے ہوتے ہیں، ان کو زیر بحث نہیں لایا جاتا. یہ ایک اصول کی بات ہوتی ہے، ان کو تنازع میں بھی نہیں لایا جاتا. لیکن پاکستان کے ایک عجیب و غریب قسم کا ہمارا سیاسی اور تاریخی پس منظر ہے کہ جس میں مطلب ہے کہ فوج کو آپ یاد کریں، عمران خان پہ جو تنقید ہو رہی ہے، عمران خان نے جو الفاظ استعمال کیے ہیں وہ تو کچھ بھی نہیں ہے. اس کے مقابلے میں ایک طویل فہرست ہے جس میں سر فہرست جو ہیں نواز شریف صاحب اور ان کی صاحبزادی ہیں کہ انہوں نے جو الفاظ استعمال کیے تھے، جرنلز کے نام لے کر ان پہ تنقید کی تھی، الزامات لگائے تھے. ٹھیک ہے نا؟ اچھا اس میں صرف یہ 2 پہ معاملہ نہیں رکتا. خواجہ آصف صاحب آج ماشاءاللہ ڈیفنس منسٹر ہیں، آپ پرویز رشید، آپ ایک طویل فہرست آپ کو ملے گی. تو بھائی سوال یہ ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے بالکل ISPR نے یہ بات کی، انہوں نے اپنا جو ان کو کنسرن تھا انہوں نے اس کو سامنے لا کے رکھ دیا. لیکن بات یہ ہوتی ہے کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ عارفہ صاحبہ اس سے زیادہ مطلب ہے کہ آپ ایک بات کریں اس کے اوپر مطلب ہے بھول جایا جائے. مرتضیٰ سولنگی جو ہیں وہ کوئی چھوٹی سی بات کریں ان کو ایک دم آپ زیر عتاب لے کر آ جائیں، ممکن نہیں ہے. تو میرے خیال میں تو ایک ہوتا ہے کہ ماڈریشن ابھی ہماری سیاست زیادہ تلخی ہے کہ اس کو ذرا سے اس کی آنچ کو کم کرنے کی ضرورت ہے. اس میں اگر ہر بیان کے اوپر رد عمل آنے لگا، جیسے حکومت کا ہے، حکومت تو چاہتی ہے کہ فرکشن بڑھے. حکومت تو چاہتی ہے کہ جی خلیج جو عمران خان پہلے کہتے تھے کہ جی فوج بمقابلہ ملک کی جو سب سے بڑی پاپولر پولیٹیکل پارٹی ہے اس کے سامنے کھڑی ہو جائے، جو کہ بڑا نقصان دہ ہوگا، ہونا نہیں چاہیے، نہ ہو سکتا ہے ایسا. کیونکہ اپنے خمیر میں PTI جو ہے وہ مطلب ہے اینٹی آرمی پارٹی نہیں ہے، وہ PDM نہیں ہے، وہ یا اس طرح کی کوئی اور فورس نہیں ہے کہ جو جس کے خمیر میں ہوگا کہ وہ پاکستان آرمی کے خلاف بات کرے گی. کیونکہ جو پاکستان آرمی کا سب سے بڑا سپورٹ بیس ہے وہ PTI ہوا کرتی تھی، PTI سے منسلک لوگ ہوا کرتے تھے. تو میں نہیں سمجھتا کہ یہ چیز جو ہے جو کہ حکومت کی خواہش ہے کہ چیز بڑھے، وہ بڑھے گی نہیں. لیکن عمران خان نے جو بات کی ہے وہ اس حوالے سے میں اس کا جو کانٹیکٹ دیکھتا ہوں، میں حکومت کیونکہ حکومت جو ہے صحیح. مرتضیٰ صاحب یہ جو نقطہ اٹھایا عامر صاحب نے، یہ تو سر اور بھی ویلڈ بات ہے کہ بہت سے ہم ایسے بیانات PDM کی طرف سے بھی سن چکے ہیں. خاص طور پہ پچھلے دنوں میں جو خرم دستگیر صاحب نے گفتگو کی، انہوں نے بھی یہ کہا کہ جی ہم نے تو ووٹ آف نو کانفیڈنس کیا ہی اس لیے تھا کیونکہ ہمیں خدشہ تھا کہ عمران خان صاحب اپنی مرضی کا آرمی چیف لگا لیں گے اور اس کے بعد ہمارے اوپر کیسز بن جائیں گے، ریگنگ ہو جائے گی، تو ہم نے یہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کر دیا. تو سر یہ والا جو عمران خان صاحب کا بیان ہے اور جو خرم صاحب نے کہا، اس میں کچھ زیادہ فرق ہے یا وہی بات کہ ایک پہ ریاکشن آ رہا ہے ایک پہ نہیں آ رہا؟ نہیں جی، یہ ایک بات نہیں ہے. خرم دستگیر نے جو کچھ کہا تھا اس کی تصدیق کوئی اور نہیں، عمران خان خود کر رہے ہیں اور ان کے لیڈرز مسلسل کر رہے ہیں. جب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف اور آصف زرداری اگلا آرمی چیف لگانا چاہتے ہیں، اس وقت جو آرمی چیف ہے وہ نواز شریف کا ہی لگایا ہوا ہے. جن کے بارے میں جو تعریف اور جو ان کی شان میں جو قصیدے پڑھے تھے عمران خان نے، وہ اگر آپ چلانا چاہیں گی تو آپ کا جو پروگرام ہے اس کا وقت ختم ہو جائے گا. بات یہ نہیں ہے، بات یہ بھی نہیں ہے کہ پچھلے جو موجودہ جو حکومت کے لیڈرز ہیں، نام آپ نے لیے خواجہ آصف، پرویز اشرف وغیرہ وغیرہ،
जरदारी साहब को भी शामिल कर लें, उन्होंने क्या कहा था, तो वो प्ले कर लें कि उन्होंने क्या कहा था, उस पर बात कर लेते हैं। लेकिन इसकी गूंज में इमरान खान जो ख़तरनाक खेल खेल रहे हैं उस पर खामोशी नहीं अख्तियार की जा सकती। जो शहबाज गिल ने कहा था, जिससे ज़्यादा आगे बढ़कर इमरान खान ने बात की है, वो बात एंटी इस्टेब्लिशमेंट सियासत नहीं है। इमरान खान कभी भी एंटी इस्टेब्लिशमेंट नहीं रहे और आज भी एंटी इस्टेब्लिशमेंट नहीं है। वो पाकिस्तानी फ़ौज के अंदर दरारें डालना, उनके अंदर बगावत पैदा करना, उसकी कोशिश वो खुद और शहबाज गिल ज़रूर करते रहे, लेकिन ये एंटी इस्टेब्लिशमेंट सियासत नहीं है। अभी भी आपने थोड़ी देर पहले बताया ना, कल उन्होंने क्या कहा है और 2 दिन पहले फैसलाबाद में क्या कहा है। उन्होंने जो कुछ कहा है आप ले कर लें। जो फैसलाबाद में कहा है उन्होंने कहा है कि जो आर्मी चीफ की जो अपॉइंटमेंट है वो चाहते हैं कि वो मेरिट पर हो। वो ये चाहते हैं कि वो ऐसा आर्मी चीफ आए जो कि करप्शन को ख़त्म करे और चोरों डाकुओं को रोके। तो आप तमाम पढ़े लिखे लोग बैठे हैं, ज़रा मुझे बता दें कि आइन के अंदर आर्मी चीफ का जो काम है और इस वक्त जो मुल्क को ख़तरात हैं उसमें आर्मी चीफ इस तरह का हम चाहेंगे जो कि आके करप्शन को रोके, क्या ये उनका काम होगा? और ये कहना कि जी मेरिट पे अपॉइंटमेंट होनी चाहिए, आप लोगों को नहीं मालूम कि आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट का प्रोसीजर क्या होता है? कि जी 5, 6, 7 लोगों का नाम जाता है और वो तमाम वो लोग होते हैं जो कि लेफ्टिनेंट जनरल होते हैं, जिनको कम से कम 1 साल की कोर कमांड करने का तजुर्बा होता है और उस हैसियत तक पहुंचने में सियासी हुकूमत का कोई रोल नहीं होता। आपको पता है कि लेफ्टिनेंट जनरल बनने में तक किसी हुकूमत का बराह रास्त उसमें अमल दखल नहीं होता। या तो आमिर ज़िया बता दे कि लेफ्टिनेंट जनरल तक पहुंचने में कोई सिफारिश चलती है, कोई पैसा वैसा चलता है, ऐसी बात तो है नहीं। तो वो तमाम लोग मेरिट पे ही आए हुए हैं बज़ाहिर। उन मेरिट पर आए हुए लोगों में से किसी एक को लगा देते हैं आर्मी चीफ। तो इसमें ये बात करना कि जी वो मेरिट पे आना चाहिए, ये मेरी समझ से बालातर है। और कल जो उन्होंने बात की है वो ज़्यादा ख़तरनाक है, क्योंकि कल उन्होंने कहा है, ये वो बात है जो शिरीन मज़ारी पहले करती थी कि जी भारत, अमेरिका और इसराइल ने हमारी इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर इस शहबाज शरीफ की जो मखलूत हुकूमत है उसको लगाया है। अब आप इसको कैसे साबित करेंगे? आपके पास कोई एविडेंस है इस तरह की बात करने का? तो ये जो बातें हैं इनकी कि जी वो मौजूदा जो हुकूमत है वो कंप्रोमाइज्ड है। इमरान खान की हुकूमत कंप्रोमाइज नहीं थी, वो एक कंप्रोमाइज इलेक्शन के नतीजे में आई थी। यूरोपीय यूनियन की रिपोर्ट पढ़ लें इलेक्शन की कि किस तरीके से इंजीनियर के तो मुर्तज़ा साहब, तो फिर तो दोनों तरफ से ही इल्ज़ामात लग रहे हैं ना। एक साइड के ख्याल में एक हुकूमत कॉम्प्रोमाइज थी, दूसरी के ख्याल में दूसरी हुकूमत कॉम्प्रोमाइज है। तो ये तो सियासत ही हुई ना सर। जी सियासत हुई, लेकिन ये सियासत कि आप मुसल्लह अफवाज पे दबाव डालेंगे, अदलिया पे दबाव डालेंगे कि आपकी हुकूमत, जिसको पहली बार 73 के आइन के बाद पहली बार एक आइनी प्रोसेस से हटाया गया, आप चाहते हैं कि इसको ख़त्म करके आपको दोबारा इंस्टॉल किया जाए। आप कहते हैं कि इलेक्शन कराएं। आप मुझे बताएं कि गिलगित से ग्वादर तक जिस तरह से पाकिस्तान डूबा हुआ है उसमें इलेक्शन हो सकते हैं? इनके वजीर बैरिस्टर सैफ ने कहा है कि खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन लोकल गवर्नमेंट के नहीं हो सकते। पंजाब के अंदर आधा पंजाब डूबा हुआ है, तो इलेक्शन तो ये खुद भी नहीं चाहते, वरना ये पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा को डिसॉल्व करें तो माहौल पैदा हो जाएगा। तो वो उसमें जी सर, नहीं है। बिल्कुल ठीक। आमिर साहब, ये जो मुर्तज़ा सोलंकी साहब बात कर रहे हैं कि इमरान खान साहब एंटी एस्टैब्लिशमेंट नहीं है, वो तो दबाव डाल रहे हैं कि भाई मेरी हुकूमत को वापस ले आओ। देखिए, ये बिल्कुल दुरुस्त है मुर्तज़ा ने कि इमरान खान किसी भी तौर पे फौज मुखालिफ सियासतदान नहीं है। इस पर तो मेरे ख्याल में सबको इत्तेफाक है, और एंटी एस्टैब्लिशमेंट भी नहीं है। और वो चाहते हैं कि मिलकर काम हो, और दुनिया में हमेशा वही मुल्क तरक्की करते हैं कि जहाँ पे मुंतखब क़यादत और जो इदारे हैं वो मिलकर हम आहंग होकर काम करते हैं। इसमें जो बोन ऑफ कंटेंशन है वो ये है कि वो लोग जो हैं, उन लोगों को सिस्टम ने जगह दे दी आने में, वज़ीर आज़म बनने में, कैबिनेट में आने में, कि जिनके ऊपर करप्शन के इल्ज़ामात हैं। और करप्शन के इल्ज़ामात इमरान खान ने नहीं लगाए,
وہ تو پیپلز پارٹی نے لگائے نون لیگ کے خلاف, نون لیگ نے لگائے پیپلز پارٹی کے خلاف, اور وہ ہوا میں نہیں ہے. مطلب اگر ایون فیلڈ ہے تو ایون فیلڈ میں آج ماشاءاللہ بیٹھے ہوئے ہیں نا نواز شریف صاحب, تو وہ الزامات جھوٹے الزامات نہیں ہیں. اسی طرح منی لانڈرنگ کے الزامات, ایک حیرت ہونی چاہیے کہ تاریخی اعتبار سے بھئی وہ کیس کیوں نہیں چلا منی لانڈرنگ کا, اوپن اینڈ شٹ کیس. اس سے پہلے بڑے بڑے کیسز جو ہیں وہ بند ہوئے. جب آپ ایک کمپرومائز قیادت, میں اس وقت وہ عالمی سازش کی بات نہیں کر رہا, میں تو سیدھا سیدھا کہہ رہا ہوں کہ کرپشن, کہ 22 کروڑ کا یہ ملک اتنا کہتے ہیں نا ذہنی افلاس زدہ ہو گیا ہے, مورلی انٹلیکچولی اتنا کرپٹ ہو گیا ہے کہ اس میں سوائے کہتے ہیں ہاؤس آف شریف کے آپ کو لوگ نظر نہیں آتے. نون لیگ بڑی جماعت ہے, اس میں بالکل اچھے لوگ بھی ہیں, اس میں ایماندار لوگ بھی ہیں, ان کو آگے آنے کا کیوں نہیں موقع ملتا؟ یہ ڈیموکریٹک اسپرٹ ہے, بنیادی بات ہے. عمران خان کیا مانگتے ہیں؟ عمران خان ایک الیکشن مانگتے ہیں تو بالکل سیلاب میں نہیں آ سکتا, لیکن آپ اناؤنسمنٹ اس کا ہو سکتا ہے کہ جی مارچ میں ہوں گے, اپریل میں ہوں گے. ایک جو ہے کیئر ٹیکر گورنمنٹ آ سکتی ہے کہ جس کے اوپر سب کو بھروسہ ہو. بات یہ ہوتی کہ اگر جب تک آپ سورس آف فرکشن نہیں ہٹائیں گے اس وقت تک آپ کی اس میں سیاست میں اسی طرح کی جب کلش رہے گی اور آپ کی معیشت کبھی ٹھیک نہیں ہوگی. آپ نے ایک مقبول سیاستدان کو جس کی حکومت پنجاب میں ہے, اس کی حکومت کے پی میں ہے, گلگت میں ہے, کشمیر میں ہے, بلوچستان میں اس کے پاکٹس ہیں, سندھ میں اس کی فالوئنگ ہے, اس کو آپ نے مصنوعی طریقے سے اٹھا کر باہر پھینک دیا. جس کو یہ کہہ رہے ہیں مرزا کہ آئینی طریقہ, وہ آئینی طریقہ یہ تھا کہ جی آپ نے ہارس ٹریڈنگ کی, آپ نے جو ہے ان کے الائز کو مطلب ہے کسی کو لالچ دیا, کسی کو کچھ کیا, اور اس کا نتیجہ آپ دیکھ لیں کہ وہ الائز بھی جو ہے آج اپنے کہتے ہیں نا ہوم کانسٹیٹوئنسی میں الیکشن جیتنے کے قابل نہیں ہے. اس کا مطلب ہے کہ کوئی سم تھنگ از روٹن ان دا کہتے ہیں نا ان ڈینمارک, کوئی چیز خرابی ہو گئی ہے, سسٹم جو ہے کرپٹ ہو گیا ہے. صحیح سر, اس کو ریسیٹ کو ٹھیک کرنا ہے. سر آئی ایم رننگ آؤٹ آف ٹائم. اگر میں یہاں مرتضیٰ صاحب کو بھی پلیز شامل کر لوں, ریپ اپ کوئکلی. جی مرتضیٰ صاحب, سر یہ جو آوازیں پاکستان تحریک انصاف میں سے اٹھ رہی ہیں, جو تنقید ہو رہی ہے عمران خان صاحب کے بیان پہ, یا ایٹ لیسٹ تشویش کا اظہار ہو رہا ہے, آپ کے خیال میں کیا یہ عمران خان صاحب کو یا ان کے جو بیانات ہیں اس کو کوئی ٹون ڈاؤن کر پائے گا؟ عمران خان کی جماعت کے اعتبار سے شروع سے ایک پرو اسٹیبلشمنٹ جماعت رہی ہے, اس لیے جو فوج مخالف بیانیہ عمران خان نے اپنایا ہے اس میں وہ بہت اکیلے ہیں. اس میں بہت لوگ ان کے ساتھ نہیں ہیں سوائے ان کے جو ہارڈ کور بیس ہے اور چند وہ لوگ جن کو الیکشن جیتنے کا کوئی امکان نظر نہیں آتا بغیر کسی تگڑم بازی کے. صدر عارف علوی سے لے کر اکثر ان کے لیڈرز کے بیانات دیکھیں تو وہ تو یہ کہتے ہیں سی نو ایول, ہیئر نو ایول, ٹاک نو ایول. وہ تو کہتے ہیں ہم نے سنا ہی نہیں. شاہ محمود قریشی سے لے کر اسد عمر تک کوئی ان کے اس خودکش بیانیے کے ساتھ کھڑے ہونے کے لیے تیار نہیں ہے. باقی جہاں تک وہ کرپشن ورپشن کی باتیں کریں گے تو پھر عمران خان کے قصے اگر آپ کھولیں گے توشہ خانہ سے, بی آر ٹی سے, اور 50 چیزیں ہیں جو تقریباً 1 ارب 98 کروڑ جو ہے وہ تو صرف ان کے ہیلی کاپٹر کا خرچہ تھا. تو اس میں بہت ساری چیزیں نکلیں گی. کے پی کے جو ہیلی کاپٹر کیس, تو اگر اس میں جائیں گے تو سارے فرشتے ادھر نہیں بیٹھے ہوئے, پرویز خٹک سے لے کے مونس الہی, پرویز الہی. تو یہ بات جو ہے وہ اس کا کوئی بنیاد نہیں ہے. باقی جب الیکشن ہوں گے تو ہم دیکھیں گے لوگ الیکشن جیتتے ہیں, ہارتے ہیں. پچھلی دفعہ ان کو 32% ووٹ ملے تھے, تو ابھی جو ہے وہ 2/3 اکثریت لے کر آ جائیں. اس سے پہلے 2/3 والے ہم نے دیکھے ہیں, نواز شریف کے پاس بھی 2/3 اکثریت تھی, اس کے بعد ان کے ساتھ کیا ہوا. تو یہ کوئی مقبولیت جو ہے وہ کوئی مستقل چیز نہیں ہے. اصل بات یہ ہے کہ آپ کی سیاست صحیح رخ میں ہے یا نہیں. صحیح, بہت بہت شکریہ ہمارے 2 مہمانوں کا, انہوں نے ہمارے لیے وقت نکالا. ناظرین ایک چھوٹا سا بریک, اور جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے IMF پروگرام کے حوالے سے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک. پروگرام کے اس حصے میں ہم ذکر کریں گے پاکستان کے IMF پروگرام کا, اور جو یہ گفتگو ہو رہی ہے کہ اب جو سیلاب آئے ہیں اس کے بعد کچھ کنسیشنز بھی لیے جا سکتے ہیں IMF سے کرنٹ پروگرام کے حوالے سے. ابھی تک آبویسلی ملک کے کافی حصے جو ہیں ابھی بھی پانی کے نیچے ہیں, مگر جو ابتدائی نمبرز سامنے آئے ہیں کہ کتنا نقصان ہوا ہے سیلاب کی وجہ سے, تو وہ تو $10 ارب کا ذکر ہو رہا ہے. اس کے اندر بڑے پیمانے میں انفراسٹرکچر کا, فصلوں کا نقصان ہے, لوگوں کے گھر جو ہیں وہ تباہ ہوئے ہیں.
اور ایک غذائی بحران کا بھی خدشہ ہے ابھی سے شہروں میں ہی، یا جو افیکٹ بھی نہیں ہوئے، علاقے متاثر بھی نہیں ہوئے، وہاں بھی ٹماٹر، پیاز، سبزیوں کی ایک قلت اور شارٹیج ہم نے دیکھی، جس کے بعد حکومت نے فیصلہ کیا کہ جلد از جلد افغانستان اور ایران سے ان کو درآمد کیا جائے۔ مگر پھر یہ بھی سوال کچھ لوگوں نے اٹھایا کہ اس سے امپورٹ بل پر کیا فرق پڑ سکتا ہے، اور اب بار بار یہ ذکر ہو رہا ہے کہ اس بدلتی ہوئی صورتحال کے باعث کنسیشنز جو ہیں حاصل کرنا ہوں گی، اور اس حوالے سے گفتگو ہوگی، نیگوسیشنز ہوں گی IMF سے۔ آج وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل صاحب نے بھی اس بات کی تصدیق کی ہے، انہوں نے کہا کہ آج رات کو ہی وہ IMF سے اس حوالے سے ایک میٹنگ، مگر ساتھ میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ ابھی تک جو معاشی نقصان ہے اس کے اعداد و شمار جو ہیں حتمی سامنے نہیں آئے، اور جب تک وہ نہیں آتے تو تب تک یہ جو کیس پاکستان کو بلڈ کرنا ہے وہ ممکن نہیں ہوگا۔ اس سارے موضوع پہ بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہے خرم حسین صاحب، ایڈیٹر ہیں پروفٹ میگزین۔ ویلکم ٹو دی شو خرم صاحب۔ جی خرم صاحب، یہ بہت گفتگو ہو رہی ہے کہ کنسیشنز لینی چاہیے، پروگرام میں نرمی ہوگی، اب مفتاح اسماعیل صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہمیں انتظار کرنا پڑے گا، وی نیڈ ٹو ہیو کریڈیبل نمبرز۔ سر یہ پروسیس ہمیں سمجھائیں کہ یہ کس سٹیج پہ ہوگا، اور کون سے ایسے ایریاز ہیں جن پہ کنسیشن جو ہے وہ مل سکتا ہے پاکستان کو؟ جی عارفہ، 2010 کے فلڈز کے بعد کوئی 6 ہفتے لگے تھے، اور اس کے بعد پھر IMF کی طرف سے کوئی $450 ملین کی سپورٹ پاکستان کو ملی تھی ان فلڈز کو مینیج کرنے کے لیے۔ تو آئی تھنک اس دفعہ بھی صرف ٹارگٹس میں نرمی پاکستان نہیں سیکھ کرے گا، اس سے بڑھ کے پاکستان اپنی ایکسٹرنل سپورٹ بھی سیکھ کرے گا ان سب سے۔ IMF سے بھی آگے ورلڈ بینک، UNDP، ورلڈ بینک اور UNDP تو آلریڈی کام کر رہے ہیں، اور ڈیمیج اسیسمنٹ ایک ہو رہی ہے، UNDP اس کو لیڈ کر رہی ہے اور ورلڈ بینک ان کے ساتھ اس میں انوالوڈ ہے۔ اب ہوتا یہ عارفہ کہ اگر آپ IMF کے پاس جائیں، جب بھی پاکستان جائے گا اور کہے گا کہ بھئی ہمارے یہاں بہت بڑا ایک سیلابی نقصان ابھی ہمیں برداشت کرنا پڑ رہا ہے، تو اس کی وجہ سے کچھ جو ٹارگٹس ہمارے لگائے گئے ہیں ان میں نرمی کرنی پڑے گی تاکہ ہم لوگ ان کو میٹ پراپرلی کر سکیں۔ تو پہلا سوال تو آبویسلی دوسری پارٹی جو ہے وہ پوچھے گی کہ اچھا کون سے ٹارگٹ کو کتنا نرم کرنا ہے آپ نے، تو آپ کے ایکسپینڈیچرز مثال کے طور کتنا چڑھیں گے، تو آپ کے پاس کوئی نمبرز ہونے چاہیے ان کے سامنے رکھنے کے لیے ایٹ دیٹ پوائنٹ، اور وہ نمبرز جنریٹ کرنے کے لیے ایک ڈیمیج اسیسمنٹ ہونی بڑی ضروری ہوتی ہے، جس پہ آلریڈی کام شروع ہو گیا ہے، اور اس میں آئی ڈونٹ نو، آئی تھنک اف آئی ریمبر 2010 کے بعد چند ہفتے لگے تھے اس کو کمپلیٹ ہونے میں۔ اس میں پھر آپ کے انٹرنیشنل ڈیولپمنٹ پارٹنرز جو ہیں اور پروونشل گورنمنٹس وہ مل کے کرتی ہیں یوزلی یہ کام، اور اس میں بھی بڑا ضروری ہوتا ہے کہ کوئی انٹرنیشنل ڈیولپمنٹ پارٹنر جو ہے اس کا سیل آف اپروول ہو آن دیٹ ڈیمیج اسیسمنٹ، کہ ہم نے بھی ان کے ساتھ کام کیا ہے اور یہ ساری چیزیں ہم نے بھی ایویلویٹ کی ہیں، اور ہم اس نمبر کے ساتھ اگری کرتے ہیں جو یہ دے رہے ہیں کہ اتنا نقصان ہوا ہے، اس نقصان کو ٹھیک کرنے کے لیے اتنا خرچہ کرنا پڑے گا، اس خرچے کو پورا کرنے کے لیے ہمارا یہ بوروئنگ ٹارگٹ اس طرح سے ایڈجسٹ ہونا چاہیے، فلانا ایکسپینڈیچر ٹارگٹ اس طرح سے ایڈجسٹ ہونا چاہیے، بجٹ ڈیفیسٹ کا ٹارگٹ اس طرح سے ایڈجسٹ ہونا چاہیے، اور یہ لیکن عارفہ یہ پھر بھی تھوڑی آگے کی باتیں ہیں۔ یہ IMF پروگرام میں نرمی لانا امیجیٹ پرائیورٹی نہیں ہے، امیجیٹ پرائیورٹی تو ابھی ریسکیو ہے، کیونکہ ابھی تک بہت ملینز کے حساب سے لوگ ہیں جن کو امیجیٹ ریسکیو اور اس کے بعد امیجیٹ ریلیف کی ضرورت ہے۔ تو آئی تھنک فوکس ابھی گورنمنٹ کا مین جو ہے وہ اسی ڈائریکشن میں ہے کہ اس ریلیف اور ریسکیو مشن کے لیے جو ریکوائرمنٹس ہیں ان کے پیسے ابھی ریز ہونا شروع ہو جائیں، جس قسم کی ایکسٹرنل ریکوائرمنٹس کی ضرورت ہے۔ ابھی مثال کے طور کوئی 46 فلائٹس آئی ہیں باہر کے ملکوں سے، چائنا سے لے کے UAE سے لے کے سعودی عرب سے، سب ملا کے کیرینگ ریلیف آئٹمس۔ ان فلائٹس کو جاری رکھنا، مزید اور سامان باہر سے منگوانا، جیسے ٹینٹس کی جتنی ریکوائرمنٹ ہے، ماسکیٹو نیٹس کی جو ریکوائرمنٹس ہیں، ابھی تو مچھروں کی وجہ سے ان ایریاز میں ملیریا اور ڈینگی کی بہت وہ ہونے والی ہے، آؤٹ بریک کی سچویشن، اس کو قابو کرنے کے لیے جو دوائیاں چاہیے ہوں گی، ریلیف اور ہیلتھ کیمپس کھڑے کرنے کے لیے فوکس ابھی وہیں پہ ہوگا، اور پھر obviously getting cooked food and making sure
कि जी people are not going hungry. माफ जी, करिएगा, आपकी बात काट रही हूँ। जैसे कुछ एक्सपर्ट्स का ये भी जिक्र है कि वो जो IMF की रैपिड फंड फैसिलिटी है उससे फ़ायदा इमीडिएटली पाकिस्तान को उठा लेना चाहिए, क्या उसको इस्तेमाल किया जा सकता है जो आप जिक्र कर रहे हैं रेस्क्यू और रिलीफ के लिए? बिल्कुल बिल्कुल किया सो जा डू यू सकता है। थिंक आई मीन दैट इज समथिंग जो अभी कर लेना चाहिए, जो आप जिक्र कर रहे हैं, आप इसी तनाजुर में उसका जिक्र कर रहे हैं और उसके बाद फिर IMF से पैसे लेना इज नॉट द फर्स्ट प्रायोरिटी। फर्स्ट प्रायोरिटी, क्योंकि IMF इमीडिएट रिलीफ के ऊपर नहीं करता काम। इमीडिएट रिलीफ जो लोग अभी आपको दे रहे हैं और तैयार हैं वो ज़्यादातर UNDP या फिर बायलैटरल एड पार्टनर्स हैं। USAID से कुछ जो प्लेजेस अभी तक आए हैं, वर्ल्ड बैंक से आए हैं, फोकस अभी उस डायरेक्शन में होना चाहिए। और रैपिड फाइनेंसिंग फैसिलिटी के लिए भी ये एक रिक्वायरमेंट उनकी है कि यू हैव टू शो अ क्रेडिबल डैमेज असेसमेंट इक्वल टू 10% ऑफ योर GDP, विच मीन्स कि अगर आपका अभी अगर पाकिस्तान का कोई 350 या 400 अरब डॉलर का GDP है, तो आप अगर दिखा सकते हैं कि 35-40 अरब डॉलर तक का आपका नुकसान हुआ है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं उसके लिए। तो अभी तक तो आई थिंक जो 10 अरब का फिगर रखा गया है वो तो मैच नहीं कर रहा, लेकिन नेवरदलेस डैमेज असेसमेंट तो प्रॉपर हुई नहीं है अभी तक। तो आई थिंक इट वुड बी वेरी वेरी प्रीमेच्योर कि अभी से उसकी एप्लीकेशन तैयार करना शुरू कर दें। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि इमीडिएट जो रिलीफ है और रिलीफ के बाद जो देखभाल करनी होगी मुतासरीन की, उसके ऊपर फोकस रहना चाहिए, और वो IMF से नहीं होता नॉर्मली। दैट्स द वर्क डन बाय UNDP, वर्ल्ड बैंक, अदर एजेंसीज, वो होती हैं उसके लिए। सही। तो क्या उनसे भी मिफ्ता इस्माइल साहब भी बात कर रहे होंगे? उन्होंने जो आज जिक्र किया है कि वो आज ही IMF से मीटिंग कर रहे हैं इस हवाले से, तो फिर देयर मस्ट बी सम रीजन फॉर हिम टू ओपन द टॉक्स। उन्होंने ये तो जिक्र नहीं किया कि वो UNDP वगैरह से बात कर रहे हैं। ओपन कर रहे हैं फिलहाल। अगर टॉक्स ओपन करेंगे उसमें सिर्फ इतना ही बताया जाएगा कि देखें जो आपने स्टाफ लेवल पेपर रिलीज किया है पिछले जुमे के दिन, वो उसमें जो टारगेट्स हैं उनको हमें रिविजिट करना पड़ेगा। हम लोग फलाने लोगों के साथ काम कर रहे हैं डैमेज असेसमेंट बनाने के लिए। जैसे ही वो तैयार होती है हम आपको भेजेंगे। और अगर IMF की साइड से कोई मजीद इनपुट हो कि डैमेज असेसमेंट बनाते वक्त आप ये चीज़ें भी प्लीज़ देख लेना, अभी तो तो वो भी फिर ऑन बोर्ड ले लेंगे मिफ्ता साहब। तो अभी तो इस लेवल की कॉन्वर्सेशन खोली जाएगी, ये कोई डिटेल नेगोशिएशंस अभी थोड़ी शुरू होंगी। बहुत बहुत शुक्रिया खुर्रम साहब, आपने हमारे लिए। वाला नाज़रीन, यहाँ पे लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, और जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो हम बात करेंगे मोहनजोदड़ो के हवाले से, और जो इतलात आ रही हैं कि सैलाब के पानी से वहाँ भी काफ़ी नुकसान हुआ है। स्टे विद अस। वेलकम बैक। प्रोग्राम के आखिर में हम जिक्र करेंगे सिंध में जो आसारे मोहनजो है उसका जो नुकसान कहा जा रहा है कि इन सैलाब और बारिशों में हुआ है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये जो 5000 साल पुराना आसारे कदीमा मोहनजोदड़ो में है उसका काफ़ी नुकसान हुआ बारिशों में, मगर सरकारी हुकाम ये कहते हैं कि सिर्फ कुछ दीवारें जो 5000 साल पुरानी थीं वो गिरी हैं और उनका मुरम्मत का काम शुरू भी हो चुका है। इस हवाले से गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं समीर मोहिंद्रू, नुमाइंदा हैं एक्सब्यून दादू में बेस्ड हैं। वेलकम टू द शो सर। जी बताइए सर, कितना नुकसान हुआ है? अब जो मीडिया रिपोर्ट्स हैं उनमें कहा जा रहा है नुकसान हुआ है, हुकूमत या हुकाम हैं वो कहते हैं कि नहीं, सिर्फ कुछ दीवारें जो हैं वो गिरी हैं, हमने मुरम्मत का काम भी शुरू कर दिया है। व्हाट एग्जैक्टली इज द सिचुएशन? देखिए, बारिश तो बहुत ज्यादा हुई है। जुलाई में 211 मिलीमीटर मोहनजोदड़ो में बारिश हुई। अगस्त में बहुत ज्यादा हुई, 950 मिलीमीटर बारिश हुई, और उसने बाकी एरियाज को भी डैमेज किया है। लेकिन क्योंकि ये बहुत ज्यादा एक्सपोज था, इस वजह से यहाँ पे ज्यादा नुकसान हुआ है। लेकिन सबसे ज्यादा जो बारिश हुई वो हुई थी 10 दिनों में, 16 अगस्त से लेकर 26 अगस्त तक। और इंटरेस्टिंग चीज ये है कि इस पूरे महीने में, जुलाई में 4 जुलाई से जो बारिशें शुरू हुई, 4 जुलाई से लेकर 26 जुलाई तक जो बारिशें हुई हैं उसमें जैसे बारिश खत्म हो रही थी वो काम जो वहां पे तैनात थे वो पानी को निकाल लेते। मतलब ये अच्छी चीज थी। DK साउथ एरिया है, HR एरिया है, ग्रेट बाथ है और स्टूका है, उन सब जो जगह है उन सबको नुकसान पहुंचा था। लेकिन ये आर्टिफिशियल जो वहाँ पे जो लेयर थी उनको नुकसान पहुंचा है।
ये नहीं है कि वो जो ओरिजिनल स्ट्रक्चर था उसको नुकसान पहुंचा, आर्टिफिशियल को नुकसान पहुंचा है। और 26 को जब बारिश खत्म हुई है तो 27 के बाद ना सिर्फ वहां से डी वाटरिंग वाला काम स्टार्ट हो गया था, बल्कि जो है उसका रिपेयर का काम जो है, और कुछ हिस्सों में जहां पे उनको सपोर्ट देनी थी कि ये मजीद गिरे ना, नुकसान ना हो, वो शुरू हो गया। इसको कहते हैं फर्स्ट एड कहते हैं ये, और वो फर्स्ट एड स्टार्ट हो गया और अभी तक आज भी जारी था दोपहर तक, और ये मेरे ख्याल में अभी भी नेक्स्ट 2 to 3 डेज से जारी रहेगा। कंजर्वेशन का काम जो है वो एक्सपर्ट करेंगे, और वो बताया जा रहा है कि वो नेक्स्ट वीक में, इन कपल ऑफ वीक्स वो भी स्टार्ट हो जाएगा। तो नुकसान डेफिनेटली जहाँ पे पब्लिक एंड प्राइवेट प्रॉपर्टीज हैं उनको बहुत ज्यादा डैमेजेस हुए हैं, पार्शली और कंप्लीटली। तो मोहनजोदड़ो तो उससे बच नहीं सकता था इतनी बड़ी बारिशों में, लेकिन अच्छी बात है कि उनको बचाने के लिए ऑफिशियल्स ने काम स्टार्ट कर दिया है। नहीं सर, तो ये बताएं कि किस तरह उन्होंने कोई प्रिवेंटिव मेजर्स लिए थे, तो क्या लिए थे जिससे नुकसान होने से बचा है? देखिए, आर्टिफिशियल लेयर्स को नुकसान डायरेक्टली हो रहा था। सबसे जो हेरिटेज साइट्स में काम होता है, जो उनको बचाने के लिए होता है कि वो आप उस इमीडिएटली उस पानी को डी वाटर कर दें, वहां से निकाल दें। और वो निकाल रहे थे क्योंकि ये थोड़ा सा दरिया से 1 किलोमीटर दूर है, थोड़ा सा ऊपर भी है, तो पानी को निकालने के लिए उनको मिल रहा था, जो रास्ता था वो निकाल रहे थे। लेकिन जो बारिश का टाइम था ना, तो 24 घंटे बारिश हो रही है, 36 घंटे बारिश हो रही है, 12 घंटे बारिश हो रही है। जो कंप्लीटली जो बारिश हो रही थी उस ड्यूरेशन में वो पानी नहीं निकाल सकते थे, और उस ड्यूरेशन में आप इतने बड़ा जो एरिया है, रकबा है, उसको आप किसी तरह से ढांप भी नहीं सकते। इतनी कोई मतलब इस तरह से कोई साइंस नहीं है कि उसको इतने बड़े रकबे को आप ऊपर से कोई चीज लगा दे, बारिश ऊपर से ना हिट करे। नीचे से साइड से कहीं से बारिश ने हिट नहीं किया। दो बलरेजी गांव है, वहां पे डंड है, हाजी मशहूरी गांव है, इन सब गांव अभी तक डूबे हुए हैं बहुत सारे। यहाँ पे मोहनजोदड़ो डूबा हुआ नहीं है क्योंकि वो ऊपर है, हिली एरिया पे थोड़ा सा ऊपर है। तो बारिश का जो पानी था उसको तो वो फौरन निकाल रहे थे, ये तो अच्छी बात थी। लेकिन अब फर्स्ट एड का काम भी जो है वो भी तेजी से जारी। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। नाजरीन, आज इतना ही। विल बी बैक टुमारो एट द सेम टाइम।